السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات، اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 74 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حسب معمول آئیے درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ میرے ساتھ حصول برکت کے لیے درود شریف مل کر پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات، اس کتاب کے 9ویں باب سے ہم اور آپ اس وقت ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات کو سنا۔ اب آگے حکایت نمبر 144 انگلش میں۔ ایک گریجویٹ نانی سے اس کی پوتی نے کہا، نانی جان، آپ ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہوئے کیوں ڈرتی ہیں؟ نانی نے جواب دیا، بیٹی، عمر کے لحاظ سے ڈرتی ہوں کہ کہیں میری لائف کا بلب فیوز نہ ہو جائے، یعنی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے۔ گریجویٹ نانی نے اس جملے کو انگلش میں ادا کیا۔ سبق: ماڈرن مردوں کی طرح ماڈرن عورتیں بھی بات کرتے وقت زیادہ تر انگلش الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ ماڈرن ماں بچے کو ابا کہنا نہیں سکھاتی، بلکہ اسے بتاتی ہے وہ تمہارے ڈیڈی ہیں، اور وہ اپنے لیے اسے ممی کا لفظ یاد کراتی ہے، اور خالہ کے لیے آنٹی اور خالو کے لیے انکل۔ منہ پاکستانی اور منہ کے اندر زبان انگریزی، گویا پاکستانی برتن اور اندر شراب سچی۔ مسلمان عورتوں کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتا ہے، اور وہ اس کے تکلف اور تصنع سے دور رہتی ہیں۔ ہے انگریزی سے کچھ ایسی لگاوٹ، کبھی یس نو، کبھی کہنے لگے وٹ۔ مسلمہ ہیں مگر یورپ زدہ ہیں، مسلمہ ہیں مگر یورپ زدہ ہیں، یہ ایسا گھی ہے جس میں ہے ملاوٹ۔ حکایت نمبر 145 وائف یا۔ ایک صاحب اپنی ماڈرن بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ بیوی نے بڑا بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا اور سرخی پاؤڈر منہ پر تھوپے ہوئے ننگے منہ ننگے سر چلی جا رہی تھی۔ کسی نے دیکھ کر صاحب سے پوچھا، کیوں جناب، یہ جو آپ کے ساتھ جا رہی ہیں کیا کوئی طوائف ہیں؟ صاحب بولے، ڈیم فول، کیا بکتا ہے، یہ تو ہماری وائف ہیں۔ سبق: عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اس میں اس کی عزت ہے، اور اگر اس نے وائف کہلانے کے شوق میں یورپ کے طور طریقے اپنا لیے تو ان مغربی طور طریقوں کی طوائف کے سر پر سوار ہو کر اسے وائف سے طوائف بنا کر رکھ دے گی۔ جو بیوی تھی اب بڑھ کے وائف بنی، جو بیوی تھی اب بڑھ کے وائف بنی، بڑھی کچھ اور تو طوائف بنی۔ حکایت نمبر 146 ماڈرن ماں۔ پچھلے دنوں قاہرہ میں فلم کی نمائش ہو رہی تھی۔ کمسنوں کے لیے اسے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ جب ایک ماں جس کے ساتھ اس کا 3 سالہ بچہ تھا ہال میں داخل ہونے لگی تو بچے کو روک لیا گیا
اور ماں سے کہا گیا بچہ ہال میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسے گھر پہنچا دیجیے۔ لیکن ماں بچے کو چھوڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ فلم شروع ہونے والی تھی اور اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ بچے کو گھر پہنچا سکتی۔ سبق: وہ پہلا زمانہ تھا جب ماں بچوں پر جان دیتی تھی، اب تو ماڈرن ماں بچوں سے جان چھڑاتی ہے۔ پہلے مائیں بچے اگر قربان کرتی تھیں تو خدا کی راہ میں، اور یہ مائیں بچوں کو چھوڑتی ہیں فلم کی چاہ میں۔ ماڈرن اماں نے حیراں کر دیا، ماڈرن اماں نے حیراں کر دیا، فلم پر بچے کو قرباں کر دیا۔ آج کل فلم بینی کا شوق اس قدر زیادہ ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ چنانچہ اس شوق کے متعلق دو شعر اور سن لیجئے۔ کاٹ سکتا ہوں میں دن اور رات بے آب و تام، کاٹ سکتا ہوں میں دن اور رات بے آب و تام، چائے پی سکتا ہوں میں ساری عمر چینی کے بغیر، چائے پی سکتا ہوں میں ساری عمر چینی کے بغیر، براہمن ناراض ہوں یا شیخ صاحب جائیں روٹ، براہمن ناراض ہوں یا شیخ صاحب جائیں روٹ، زندگی مشکل ہے اب تو فلم بینی کے بغیر۔ حکایت نمبر 147۔ پرانا شوہر۔ ایک بیگم اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں اس کوٹھی کار جواہرات اور ریشمی ملبوسات سے باز آئی۔ شوہر نے کہا، الحمدللہ کہ اب تم گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ بیگم نے جواب دیا، نہیں، دراصل میں اب پرانی چیزوں سے اکتا چکی ہوں اور یہ تمام چیزیں اب نئی خریدنی پڑیں گی۔ سبق: پرانے زمانے کی عورت اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی، خدا مجھے آپ کے ہاتھوں میں اٹھائے، یعنی عمر بھر میں آپ کی ہو کر رہوں اور آپ ہی کی ہو کر مروں گی۔ مگر اب ماڈرن بیوی کو ایک ہی حال میں کب کل ملے، ماڈرن بیوی کو ایک ہی حال میں کب کل ملے، چاہتی ہے کہ مجھے شوہر نیو ماڈل ملے۔ حکایت نمبر 148۔ ڈنڈا۔ ڈیری اسماعیل خاں کی ایک قریبی بستی کی ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ عید کے موقع پر مجھے چوڑیوں کا تحفہ چاہیے۔ شوہر اس کی فرمائش پوری نہ کر سکا، جس وجہ سے عید کے موقع پر بیوی کو چوڑیوں کا تحفہ نہ دینے پر اپنے شوہر کو ڈنڈے سے مار مار کر اس نے زخمی کر دیا۔ سبق: آج کل مرد حاکم نہیں رہا، محکوم ہو گیا ہے۔ یہ تو مذہب کا کرم تھا جس نے مرد کو برتری عطا فرمائی تھی، مگر ماڈرن ماحول میں کچھ ایسا اندھیرا مچ گیا ہے کہ مرد کی برتری نظر ہی نہیں آتی اور مرد برتر کے بجائے بحالت ابتر نظر آنے لگا ہے۔ آج کل کے ماڈرن مرد کا یہ اپنا قصور ہے کہ اس نے عورت کی مادر پدر آزادی کے لیے سر توڑ کوشش کی، مضمون لکھے، تقریریں کی، علماء پر برسا، پس جب کہ ماڈرن مرد نے خود ہی عورت کو بے حجاب کرنے کی ٹھان لی تو پھر عورت کو ڈنڈا پکڑنے میں بھی حجاب کیوں ہو؟ شریعت نے جو عورت کو پردے کا تحفہ دیا تھا، مرد نے عورت سے جب یہ تحفہ چھین لیا تو اس کا کیا حق ہے کہ وہ عید پر عورت کو چوڑیوں کا تحفہ پیش نہ کرے، اور اگر یہ تحفہ پیش نہ کرنے کی جرات کرے تو اس کا کیا حق ہے کہ وہ ڈنڈے نہ کھائے؟ ایسے ہی ایک مرد نے کہا تھا، یارو مجھ کو نکالو اس گھر سے، یارو مجھ کو نکالو اس گھر سے، تاکہ سرزد نہ مجھ سے غلطی ہو، مجھ کو بیوی اداس رکھتی ہے، مجھ کو بیوی اداس رکھتی ہے، ڈنڈا ہر وقت پاس رکھتی ہے۔ الٹے زمانے کی ہر بات الٹی۔ پہلے زمانے میں چراغ تلے اندھیرا، مگر اب بجلی کے بلب تلے روشنی اور اوپر اندھیرا۔ اسی طرح پہلے زمانے میں
مرد غالب، لیکن اب مرد مغلوب اور عورت غالب ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، مرد کو کس نے گھٹایا اور زنانہ کر دیا؟ مرد کو کس نے گھٹایا اور زنانہ کر دیا؟ کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا؟ مرد کا سب دبدبا اور رعب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور رعب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے اس کا حال پتلا کر دیا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے چند نئی حکایات لے کر کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان حکایات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور اس کار خیر کا حصہ بن کر آپ نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔